کیا ہے کہ انسان خواہشات کے گناہ میں کیوں مبتلا ہوتا ہے اور اسے بچنے کا طریقہ کیا ہے اور اس کا صحیح علاج کیا ہے، اور اگر ذہن میں سوچتا رہے انسان تو پھر ایسی صورت میں گناہ سے محفوظ کیسے رہا جائے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ خواہشات اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہیں، یہ اللہ ہی نے انسان کے اندر پیدا کی ہیں، لیکن انسان کو چاہیے کہ ان خواہشات کو اللہ کے حکم کے مطابق پورا کرے۔ خواہش کو پورا کرنا بری چیز نہیں ہے، چاہے کسی بھی قسم کی خواہش ہو، اس کو پورا کرنا بری چیز نہیں ہے، بلکہ اس کو صحیح طرح پورا کرنا، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق پورا کرنا۔ انسان مال کمانا چاہتا ہے، کما لے حلال طریقے سے۔ انسان خرچ کرنا چاہتا ہے، خرچ کر لے، اپنے خواہشات کو، اپنی چاہت کو پورا کر لے۔ کوئی چیز خریدنا چاہتا ہے، خرید لے، لیکن جائز طریقے سے۔ کسی جائیداد کو حاصل کرنا چاہتا ہے، حاصل کر لے جائز طریقے سے۔ اپنی نفس کی خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہے، کر لے جائز طریقے سے۔ اور اگر بالفرض انسان سے گناہ ہو جائے تو ایسی صورت میں یہ انسان توبہ اور استغفار کر لے۔ اگر بندے کا حق ہو تو وہ اس کو ادا کر دے، اور اگر اللہ کا حق ہو تو پھر ایسی صورت میں بھرپور کوشش کریں کہ فوراً توبہ اور استغفار کر لیں۔ اس سے انشاءاللہ آہستہ آہستہ وہ گناہ زندگی میں سے چھوٹ جائے گا۔ صرف ذہن میں موجود ہو گناہ، ذہن میں موجود ہو، ذہنی طور پر سوچ کر محظوظ ہو رہا ہے تو اس سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، اس سے گناہ نہیں ہوتا۔ ذہن میں خود بخود خیالات آ جائے گناہ کے، اس پر کوئی پکڑ نہیں ہوتی۔ ایک صاحب نے کہا بیوی کو ڈرانے کے لیے لکھا گیا خط جس میں طلاق کا لفظ نہیں لکھا اور نہ نیت تھی، صرف ڈرانا اور سمجھانا تھا، کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ زندگی میں کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ڈرانے کے اور بہت سارے طریقے ہیں، یعنی خوف دلانے کے اور بہت زیادہ طریقے ہیں۔ طلاق کا لفظ نہ لکھا جائے، نہ بولا جائے، اس کو اپنی زندگیوں سے نکالیں۔ کبھی حالات کتنے پیچیدہ ہو جائے، نہ غصہ ہو، کچھ ہو، بیوی کے سامنے کبھی لفظ طلاق نہ بولا جائے، دینے کے لیے، ڈرانے کے لیے بھی بالکل۔ اس لیے کہ اور یہ طلاق اور میں تمہیں چھوڑ دوں گا، نکاح ختم کر دوں گا، یہ جملے کبھی بیوی کے سامنے نہ بولے، اس لیے کہ بیوی ایک باشعور ہے، باشعور ہے۔ اگر ایک دفعہ یہ لفظ بول دیا جائے نا زندگی میں تمہیں چھوڑ دوں گا، میں تمہیں طلاق دے دوں گا، نہ دی، لیکن اس کے ذہن میں بیٹھ جائے گا کہ یہ بندہ اس قسم کا ہے، یہ زندگی کے کسی موڑ پہ مجھے چھوڑ دے۔ اور اگر بندہ گارنٹی دے، بار بار کہے دیکھو تم میری زندگی کا حصہ ہو، اللہ نے تمہارے ساتھ مجھے جوڑ دیا ہے، تمہیں میرے ساتھ جوڑ دیا ہے، اب اللہ کرے ہمارا موت تک یہ سلسلہ، ہمارا تعلق قائم رہے، اس کو کبھی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ اونچ نیچ ہو جاتی ہے، کوئی بات نہیں، تھوڑی سی دوری ہو جاتی ہے، کوئی بات نہیں، برداشت کر لیں گے، تم نے کچھ کہنا ہو کہہ دیا کرو، لیکن یہ بھول جاؤ میں طلاق نہیں دوں گا، کبھی چھوڑوں گا نہیں، اپنی زندگی سے کبھی نکالوں گا نہیں۔ اس سے اس کے نفسیات میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ اور ایک دفعہ انسان منہ سے نکال دینا میں تمہیں طلاق دے دوں گا، میں تمہیں چھوڑ دوں گا، میں گھر سے نکال دوں گا، میں طلاق کر دوں گا، بس اس کے ذہن میں پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ مرد اس قسم کا ہے۔ اس سوچ کو پھر آپ نکال نہیں سکتے اس کے ذہن سے۔ اس کو کہتے ہیں بے وفائی، بے وفائی، یعنی عورت کو بتاؤ یہ ہے با وفا، کہ مجھے طلاق نہیں دے گا چاہے کچھ کرے، پھر اس کے اندر تبدیلی بہتر۔ تو بیوی کو ڈرانے کے لیے کبھی کوئی خط، کبھی کوئی ایسا میسج جس میں طلاق کا لفظ ہو، ہرگز نہیں بولنا چاہیے۔ اور صرف خوفزدہ کرنے کے لیے لکھا کہ میں تمہیں طلاق دی، تو وہ لکھ دیا، بس جو ہی لکھا طلاق ہو گئی، چاہے اس کو وہ پہنچے نہ پہنچے۔ کاغذ پر لکھ دیا میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، خود لکھ دیا، خلاص طلاق ہو گئی۔
چاہے بیوی کو پہنچے نہ پہنچے. بعض بیویاں ہوتی ہیں وہ آ کے مفتی صاحب کو کہتے ہیں جامع شفیہ میں وہ رجسٹری آئی تھی, مجھے پتا تھا اس پہ طلاق نامہ, میں نے وصول ہی نہیں کی. آپ کے وصول ہونے سے کچھ نہیں ہوتا, مجھے اس نے لکھ دی طلاق. اس لیے میں نے کہا بڑا نازک لفظ ہے, اس کو بولنا ہی نہیں چاہیے زندگی میں اس کے بارے میں بالکل نہیں. جی ہاں, ایک صاحب نے بڑی اچھی بات پوچھی, کہنے لگے دوسری شادی کی دھمکی اگر دے تو اس کا جواب یہ کہ دھمکی دینے سے ہمیشہ بچنا ہے بیوی کو. ہاں بیوی جو ہے وہ خود رشتہ تلاش کرے, بیوی کو ترغیب دی جائے, سمجھایا جائے, ذہن بنایا جائے کہ جی تم نے خود تلاش کرنی, تم خود بیوی تلاش کر کے لاؤ میرے لیے, اور تمہیں پتہ ہے میرے حالات کا, تمہارے ساتھ تعاون ہو جائے گا زندگی میں, 1 سے 2 ہو جائے گی گھر کے اندر, تمہارا تعاون ہو جائے گا, تمہارا ہاتھ بٹا دیا کرے گی, لمبی ترغیب. لیکن دھمکی جو ہے نا میں تو دوسری شادی کر لوں گا, یہ بھی نقصان دے گی, کیونکہ اس کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ یہ کسی نہ کسی موقع پر دوسری شادی کرے گا, اس کے ذہن میں آ گیا, بس پھر وہ اور رویہ ہوگا اس کا. اس لیے دھمکی نہ دیں, البتہ ترغیب دیں, اس میں کوئی حرج نہیں. ایک صاحب نے کہا برکات مکیہ اجازت کے بعد اگر مسلسل دن کا ایک منزل پڑھا جائے تو پھر اس کا مراجعت تو نہیں آئے گی, اور اگر آئے گی تو اس کا حل کیا ہوگا. جی اصل میں یہ وظائف کے بارے میں انہوں نے پوچھا ہے. برکات مکیہ ایک کتاب ہے جو میرے شیخ حضرت مولانا موسیٰ صاحب روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی, پڑھنی چاہیے. اگر زیادہ نہ پڑھ سکیں تو 1 صفحہ پڑھ لیں, 1 صفحہ پڑھ لیں, 2 صفحے پڑھ لیں, جتنی طبیعت ہو, لیکن اپنے اوپر زیادہ دقت اور مشقت والی بات نہ کریں. صاحب نے کہا کہ اگر چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی فیملی کے ساتھ نہیں ملتا اور کبھی بدتمیزی بھی کرتا ہے, لیکن پھر بھی بڑے بھائی کا سینہ, بڑے بھائی کا بیٹا چھوٹے بھائی کی فیملی سے ملتا ہے. انہوں نے سوال جو کیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک بھائی جو ہے وہ چھوٹا بھائی وہ بڑے بھائی کی فیملی سے نہیں ملتا ہے تو کبھی بدتمیزی کرتا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ قطع تعلق کس کو کہتے ہیں, اس کو سمجھنا ضروری ہے. صلہ رحمی کس کو کہتے ہیں اور قطع تعلق کس کو کہتے ہیں, رشتوں کو جوڑنا کس کو کہتے ہیں اور رشتوں کو توڑنا کس کو کہتے ہیں. اگر بالفرض مزاجوں میں اختلاف ہو تو 3 چیزوں کو کبھی نہ چھوڑیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائیں. 3 چیزیں, نمبر 1 سلام, نمبر 2 طعام کھانا کھلانا, نمبر 3 ہدیہ تحفہ. 3 چیزیں نہ چھوڑیں بس. تو یہ قطع تعلقی میں نہیں آئے گا انشاءاللہ, اس کو قطع تعلقی کا گناہ نہیں ہوگا. اور اگر وہ جب آتا ہے بدتمیزی کرتا ہے اس پر صبر کر لیجیے, اور پھر اس کو سلام بھی کریں, اس کو کھانا بھی کھلائیں, اس کو ہدیہ تحفہ بھی دے دیا کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے محبت پیدا ہوگی, بغض کینہ اندر کی باتیں ہوئیں. اور بھرپور کوشش کریں کہ بھائیوں کے ساتھ بہنوں کے ساتھ قطع تعلق ہی نہ ہونے پائے. ایک صاحب نے کہا مغرب کے بعد باہر نکلنا کیسا ہے. جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض روایات ہیں کہ جب سورج غروب ہو جائے, رات چھا جائے تو اغلق الباب, دروازہ بند کر لو, بچوں کو باہر نہ جانے. دور جدید میں بھی جو انسان ملازمت کر رہا ہے, اس کا کاروبار ایسا ہے, بچوں نے ٹیوشن کے پڑھنے جانا ہے, کھلا ہے, مسائل ہیں, بامقصد جانا ہو چلے جائیں. لیکن بے مقصد بچوں کو تو آج بھی اس جدید ترین معاشرے کے اندر بھی باہر نہیں نکالنا چاہیے. جتنے مفاسد سامنے آ رہے ہیں اس سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے. ایک صاحب نے کہا میں باہر ایک ملک میں رہتا ہوں, وہاں گاڑی انٹرسٹ پر ملتی ہے اور اس کے بغیر گزارا بھی نہیں. اس صورت میں ہم کیا کریں, بغیر گاڑی کے کام نہیں کر سکتے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب بھی باہر کے ملکوں کے اندر آپ سمجھیں کہ اب بے بس ہیں اور آپ کو بہت زیادہ مشقت اٹھانی پڑے گی, تو ایسی صورت میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 ذہن میں رکھیے, 173 پڑھیے بھی, آپ اس آیت کو پڑھیں بھی.
فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، جو بندہ مجبور ہو جائے، بے بس ہو جائے، شرعی احکام سے بغاوت نہیں کرنا چاہتا اور حد سے آگے نہیں بڑھنا چاہتا، فلا اثم علیہ، تو اس پر گناہ نہیں، اس پر گناہ نہیں۔ وہاں باہر کے ملکوں میں چند ضابطے ایسے ہیں کہ جن پر عمل کیے بغیر وہاں انسان رہ ہی نہیں سکتا۔ اس میں یہ سود پہ لین دین بھی ہے، اس میں ٹیکس کے بھی لین دین ہے، وہ ٹیکس تو دینا پڑتا ہے، وہ تو جائز، لیکن صرف اور صرف سود پر آنا پڑتا ہے، اس پر انسان توبہ اور استغفار کرتا رہے اور بچنے کی کوشش کرتا رہے۔ اب باہر کے ملکوں کے اندر صورتیں موجود ہیں، جب انسان سود پر ایک گاڑی لیتا ہے، وہاں سود پر گھر بھی بس اوقات لینا پڑتا ہے، نہ لے تو کرائے پر رہنا پڑتا ہے، تو کرائے پر رہ لے، ساری زندگی اسی طرح گزار لے اور کچھ بچت کر لے، اور بچت کرنے کے بعد ایک طویل عرصے کے بعد پھر وہ گھر لے لے۔ وہاں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ گاڑی جو ہے وہ بغیر انٹرسٹ کے لے ہی نہیں سکتے، جی نہیں، آپ کے پاس اتنا پیسہ موجود ہے، آپ ایک دم دیں اسے گاڑی لے لیں، کوئی سود نہیں۔ اصل بات یہ ہے وہاں رہتے ہوئے انسان کو اپنی زندگی میں بہترین سے بہترین گاڑی لے رہا ہے۔ اب ایک دفعہ اس نے گاڑی لے لی، ابھی چل رہی ہے، ٹھیک ہے، سود پر لی، سود پورا ادا کر دیا، استغفار کر لیا، چلو اب نکل گیا نا، ابھی اس کی اپنی ہو گئی گاڑی، تو ایسی صورت میں اب بہتر لینے کے لیے پھر سود لینا پڑے گا، اس سے بہتر ہے وہ صبر کر لے۔ آج بھی باہر کے ممالک میں سود کے بغیر زندگی لوگ گزار رہے ہیں۔ اس کا طریقہ جتنی آمدن ہے اس کے مطابق خرچ کیا جائے، اس میں سے بچت کی جائے، اس بچت سے پھر وہ اپنی خواہشات پورا کر لیں جن پر کے سود دینا پڑتا ہے۔ تو بچنے کے طریقے آج بھی وہاں موجود ہیں، لیکن اگر بے بس ہوں تو ایسی صورت کے اندر توبہ اور استغفار جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ گناہ سے بچا لے گا۔ ایک صاحب نے کہا کہ عورتوں کا جم جانا جائز ہے، جم میں جہاں ورزش وغیرہ کرتے ہیں، اگر تو خاتون گاڑی میں جاتی ہے، پردے کے ساتھ جاتی ہے، وہاں آگے جم کے اندر ساری خواتین ہیں اور باپردہ ماحول ہے، بے پردگی نہیں ہوتی، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ خاتون کا پورا جسم پردہ ہے سوائے چہرے کے، دونوں ہاتھ گھٹنوں سے آگے اور دونوں پاؤں۔ تو اگر پردے کا ماحول موجود ہو، سطر کا ماحول موجود ہو، سطر اور پردہ دونوں الگ الگ چیزیں، سطر بدن کو ڈھانپنا، چہرہ، دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں کے علاوہ، اور پھر اس کے ساتھ پردہ یعنی نامحرم سے، تو ایسی صورت میں جانا جائز ہوگا، جانا جائز ہوگا، لیکن اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو پھر ایسی صورت میں جائز نہیں ہوگا۔ ایک صاحب نے پوچھا خاتون کا آنکھوں کے اوپر کی بھویں نکالنا کیسا ہے؟ جی، اگر تو بعض خواتین ہوتی ہیں جن کی بھویں بہت گہری ہوتی ہیں اور خاوند کو بری لگتی ہیں، بدنما ہیں، تو ایسی صورت میں اس کو ٹھیک کروانے کی حد تک تو گنجائش موجود ہے، لیکن اچھی والی اللہ نے بھویں بنائی ہیں، عام بندوں کی بھویں جیسے ہوتی ہیں، اس کو مزید گہرا باریک کروانا، خوبصورت کروانے میں جانا، اس سے بچنے کی ضرورت ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ایک صاحب نے کہا ٹوپی ہر وقت پہننی چاہیے؟ نہیں، چاہیے کی بات نہ کریں، یہ پوچھیں فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے، سنت غیر مؤکدہ، یوں پوچھیں۔ چاہیے جو ہے نا، یہ کوئی شرعی لفظ نہیں ہے، اسے بات سمجھ میں نہیں آتی، اسے بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اب جب میں بات کو کھولوں گا تو بات سمجھ میں آئے۔ ٹوپی پہننا سنت غیر مؤکدہ ہے نماز کے اندر، سنت غیر مؤکدہ، یعنی اگر ٹوپی پہن کر نماز پڑھ لیں ثواب ملے گا، ننگے سر نماز پڑھ لیں تو کوئی گناہ نہیں، نماز ہو گئی۔ ننگے سر والے کو برا بھلا بھی نہ کہیں، ننگے سر نماز پڑھتے، کیوں؟ اس لیے کہ سنت غیر مؤکدہ چھوڑنے والے کو برا بھلا بھی نہیں کہنا چاہیے، سنت غیر مؤکدہ چھوڑنے والے کو برا بھلا بھی نہیں کہنا چاہیے۔ یہاں تک بات واضح ہو گئی۔ لہٰذا عام زندگی کے اندر بھی ٹوپی پہننا سنت غیر مؤکدہ، کوئی ننگے سر پھیر لے تو حرج کی بات نہیں، مرد
کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی گناہ نہیں. ہاں ٹوپی پہن لیں، ہر وقت پہن لیں، بہت اچھا. سنت غیر موقع کا ثواب مل جائے گا. لیکن اگر کوئی بندہ ٹوپی نماز پڑھ رہا ہے اور ٹوپی اس لیے نہیں پہن رہا کہ وہ ٹوپی کو حقیر سمجھ رہا ہے، یعنی سنت کو غیر ضروری نہیں بلکہ سنت کو حقیر سمجھ رہا ہے. ایک بندہ سمجھتا ہے کہ سنت غیر موقع ہے، میں اس کے بغیر بھی نماز پڑھ لوں، لیکن ہے سنت غیر موقع، مانتا ہوں. لیکن ایک بندہ اس کو ذلت والی بات سمجھتا ہے سنت کو، تو نماز پڑھنے سے پہلے کلمہ پڑھ لیں. نماز بعد میں پڑھیں، پہلے کلمہ پڑھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت کو حقیر سمجھنے کی گنجائش نہیں ہے، وہ بات بہت مشکل ہو جائے گی. ایک صاحب نے کہا پیسہ کتنا بچائیں؟ جی کوئی حد نہیں، کوئی حد نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سوتے ہوئے 1 درہم بھی ہوتا تھا تو اسے صدقہ کر کے سوتے تھے. 1 درہم بھی ہوتا تھا تو صدقہ کر کے سوتے. لیکن ایک بات آپ کو بتا دوں، راز کی بات، کہ وہ بیت المال کا صدقہ نہیں کرتے تھے، مال اپنا ذاتی کرتے تھے. بیت المال میں اتنا مال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر وقت ہوتا تھا کہ لوگوں کی ضروریات پوری ہو سکے. بیت المال کے مال کو نہیں سارا صدقہ کر کے دیتے تھے، اپنے ذاتی مال کو. لیکن حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پابند نہیں کیا. وہ مکہ کے مدینہ کے بہت بڑے تاجر حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، ان کا ایک ایک قافلہ جو ہوتا تھا نا سامان کا، تجارت کا، وہ کئی اونٹ لے کر جاتے تھے. ان کو نہیں کہا رات کو سوتے وقت سارا مال خرچ کر کے سونا. خود تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر کی زندگی گزاری، فقر کی، اور فرمایا الفقر فخری، فقر میرا فخر ہے فرمایا. لیکن امت کے لیے پتہ کیا سبق دیا؟ کاد الفقر ان یکون کفرا. کبھی کبھی انسان کو فقر جو ہے وہ کفر تک لے جاتا ہے. انسان دین چھوڑ بیٹھتا ہے اس فقر کی وجہ سے، محتاجی کی وجہ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سارا مال لے آئے صدقہ کرنے کے لیے. غزوے کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا آدھا مال لے آئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنا چوتھائی مال لے. حضرت عثمان غنی بہت مالدار. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ گھر میں کیا چھوڑ کر آئے؟ کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا. چلو ذہن بنا ہوا تھا نا، وہاں تو قبول کر لیا، وہاں تو قبول کر لیا. حضرت ابو بکر کا ہدیہ صدقہ قبول کر لیا سارا مال. لیکن ایک صحابی، مشکات کی حدیث کتاب الصدقات میں سے سنانے لگا ہوں، ایک صحابی ایک سونے کی ڈلی لے آئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صدقہ ہے اللہ کی راہ میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بیان کرنا شروع کر دیا. حدیث میں موجود بعض لوگ اپنا سارا مال لے آتے ہیں، بعد میں ان سے صبر نہیں ہوتا، لوگوں سے مانگتے پھرتے ہیں. ناٹ پلا دی، سمجھا دی. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ایمانی کیفیت کا اندازہ تھا کہ ابھی تو جوش میں آ کے سارا مال صدقہ کرنے لے آئے ہیں، اور پھر بعد میں یہ سوال کریں کہ مانگیں. ان کو منع کر دیا. وہ سونے کی ڈلی لے کر آئے تھے. اس لیے کتنا بچائیں، کتنا بچائیں. شمائل ترمذی میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر قسم کے حالات کے لیے سامان تیار رہتا تھا. لکل، حدیث کے الفاظ ہیں لکل حال عنده عتاد. توکل ہے نا، توکل. ایک طرف تو اپنا جو 1 درہم ہے وہ بھی صدقہ کر کے سونا ہے، اپنا 1 درہم. بیت المال کا بالکل نہیں، بار بار کا ہوگا، عوام کا پیسہ نہیں، چل اپنا پیسہ. اور عوام کو کیا سمجھایا
کہ اس میں جو مالدار ہیں ٹھیک ہے وہ مالدار ہیں، ان کو سمجھائے کہ اپنا 2.5% دوسرے لوگوں کو دو، زکوٰۃ کا پیسہ غریبوں کو دو، ان کو سمجھائے۔ اس لیے کتنا بچت کرنا چاہیے اس کی کوئی حد نہیں، اور پیسے کو سنبھال کے خرچ کرنا، طریقے سے خرچ کرنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھایا۔ فرمایا ما عال من اقتصد، جو بندہ میانہ روی اختیار کرتا ہے وہ محتاج نہیں ہوتا، دیکھ بھال کے خرچ کرتا۔ اس لیے اپنی زندگی کے اندر بچت کا اپنے آپ کو عادی بنانا چاہیے، بچت کا عادی بنانا چاہیے، عادت ڈالنی چاہیے بچت کی، تاکہ آڑے وقت میں وہ پیسہ کام آ سکے۔ اور جب بچت ہو جائے تو اسی صورت میں ہر سال اس کی زکوٰۃ دی جائے، ہر سال اس کی زکوٰۃ بھی دے دی، قربانی واجب ہو جائے گی اس بچت کی وجہ سے، قربانی بھی دے دی، اس کی وجہ سے صدقہ فطر واجب ہو جائے گا، وہ صدقہ فطر بھی ادا کر دیں۔ تو پیسہ کتنا بچائیں جی اس کے لیے اجازت جی جی دونوں میں یہ اللہم انی اعوذ بک من الفقر، اس میں علماء کہتے ہیں ایک فقر کی کیفیت ہوتی ہے بے نیازی کی، ایک فقر کس کو کہتے ہیں؟ بے نیازی، یعنی دنیا کا اپنے آپ کو محتاج نہ سمجھنا۔ جہاں الفقر فخری کہا نا، اس میں دونوں چیزیں ہیں کہ فقر میرا فخر ہے، یعنی دنیا سے بے نیازی۔ جس بندے کے اندر دنیا سے بے نیازی، بے رغبتی ہوتی ہے نا، وہ پھر ہائے نہیں کرتا، پھر وہ اللہ سے شکوے نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ والی تھی۔ اور وہ جو اللہم انی اعوذ بک من الفقر، وہاں الفاظ ہے فقر مدغم، انسان کو ہلاک کرنے والا فقر ہے، اللہ میں اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ وہ فقر سے مراد وہ محتاجی کی کیفیت جس میں انسان کا ایمان بھی ہل جائے۔ تو فقیر، اور یہ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا بلا بڑا پہنچا ہوا فقیر ہے، بھائی ان کی تو فقیری کی زندگی گزری، تو اس سے مراد محتاجی والی زندگی نہیں، اس سے مراد ہے دنیا سے بے نیازی والی زندگی، وہ اچھی بات ہے۔ فلاں اللہ کے ولی گزرے جی بس ساری زندگی فقیرانہ زندگی گزاری، کیا مطلب ہے؟ یہاں فیروز پور روڈ پہ چوک پہ آ کے مانگنے میں زندگی گزاری، نعوذ باللہ، ہرگز فلاں بندے نے، فلاں اللہ کے بڑے ولی تھے جی، انہوں نے ساری زندگی فقیرانہ گزاری، وہاں فقیرانہ سے مراد یہی والی ہے زہد، دنیا سے بے رغبتی۔ اور اس کی وجہ کہ یہ بے رغبتی کیا ہوتی ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ بے رغبتی کا یہ معنی نہیں پیسہ نہ کمائیں، بے رغبتی کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ محنت نہ کریں، مزدوری نہ کریں، کمائیں نہ۔ تمام محدثین نے وہ حدیث جب آتی ہے نا زہد والی، ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فی ما عند الناس یحبک الناس، کہ لوگ دنیا میں جو ہے مال و دولت اس میں بے رغبتی اختیار نہ کرو، اللہ تم سے محبت کرے۔ کیا تو کیا فیکٹری نہ بنائیں؟ اگر ایک فیکٹری ہے تو کیا دوسری نہ بنائیں؟ اگر ایک گھر ہے تو کیا دوسرا نہ بنائے؟ اگر ایک دکان ہے تو کیا ایک اور، اگر ایک اور پلازا ہے کیا دوسرا پلازا نہ بنائے؟ نہ زہد کو سمجھنا، زہد کیا چیز؟ زہد کا معنی دنیا کے اندر اس طرح گھس جانا اور دنیا کی طلب میں اس طرح لگ جانا کہ حلال اور حرام کی پرواہ نہ کرے۔ دوسروں کا حق مارا جا رہا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، پیسہ ہونا چاہیے۔ دوسروں کی حق تلفی ہو رہی ہو جائے، دوسروں پر ظلم ہو رہا ہو جائے، پیسہ ہونا چاہیے۔ یہ جس نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، ان حضرات کے ہاں زہد موجود تھا، دنیا میں بے رغبتی۔ اور بے رغبتی کی نشانی کیا ہے؟ اب بڑے واضح الفاظ میں بے رغبتی کی نشانی یہ ہے کہ انسان کے پاس جو مال ہو اس انسان میں حقوق اللہ بھی ادا کرے، حقوق العباد بھی ادا کرے۔
جو بندہ اپنے مال میں سے حقوق اللہ حقوق العباد ادا کر رہا ہے وہ بندہ زاہد ہے. 2 پلازے ہونے کے باوجود بھی زاہد, 4 فیکٹریاں ہونے کے بعد بھی کیا ہے؟ زاہد. اگر وہ حرام سے بچ رہا ہے, حقوق اللہ حقوق العباد ادا کر رہا ہے, وہ 4 فیکٹریاں لگانے کے بعد بھی زاہد ہے اللہ کے نزدیک, گناہگار نہیں. اور اگلی بات, وَازْهَدْ فِي مَا عِندَ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسُ. وَازْهَدْ فِي مَا عِندَ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسُ. جو لوگوں کے پاس ہے نا, جو لوگوں کے پاس ہے, اس سے آپ بے نیازی اختیار کریں, لوگ آپ سے محبت کریں. آج میں ائمہ خطباء کو بہت اصرار کرتا ہوں اپنے ساتھیوں سے, جو تنخواہ ملے اس پر گزارا کریں یا پھر ساتھ تجارت کریں, ہاتھ نہ پھیلائیں. جس دن آپ نے اپنے مقتدی کے سامنے ہاتھ پھیلائے نہ یوں کر کے, اس دن اس کے دل میں آپ کی عزت نہیں رہے گی, محبت نہیں کرے گا. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَازْهَدْ فِي مَا عِندَ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسُ. لوگوں کے پاس جو مال و دولت ہے نا, اس میں بے رغبتی اختیار کریں, لوگ آپ سے محبت کریں گے. اور اگر آپ اگلے کی جیب پہ نظر رکھیں گے, اپنے بھائی کی جیب پر نظر رکھیں, ایک بھائی دوسرے بھائی کی جیب پہ نظر رکھ رہا ہے, اس کے مال پہ نظر رکھ رہا ہے, دونوں میں محبت نہیں ہوگی. میں بھائیوں کی بات کروں, ان میں محبت نہیں ہوگی. اور اگر وہ بے نیازی رکھ رہا ہے, بے نیازی من اس کے مال کو کسی نہ کسی طریقے سے حاصل کرنے کی فکر نہیں کر رہا, وہ آپ سے محبت کرے گا, گھر بھی آنا جانا کرے گا. اور اگر پتا ہو کہ ہر دفعہ جب آتا ہے پیسے مانگتا ہے, ہر دفعہ آتا ہے بس اس کا یوں ہی ہاتھ ہوتا ہے, کئی دفعہ وہ گھنٹی بجا کر چلا جائے کہ اس کے لیے دروازہ نہیں کھولے, اتنی نفرت ہو جاتی. ایک صاحب نے کہا نکاح سے پہلے کتنی باتوں کا پتہ ہونا ضروری ہے. اب یہ ان سے مراد نکاح سے پہلے کتنی باتوں کا پتہ ہونا, اگر کوئی دینی مسائل ہیں, دینی مسائل تو 100% معلوم ہونے چاہیے. نکاح کے بعد کی زندگی کے لیے جو احکام ہیں وہ 100% معلوم ہونے چاہیے. باقاعدہ تربیت لینی چاہیے کہ مجھے نکاح کے بعد, شادی کے بعد کیسے رہنا ہے, اس لیے کہ اور ماں باپ کو بھی تربیت کرنی چاہیے, اس لیے کہ میرے پاس بہت سارے نوجوان آتے ہیں 1 سال 2 سال 1.5 سال شادی کے بعد, اور آ کر نا وہ کہتے ہیں مجھ سے بڑے گناہ ہو رہے ہیں, اور میں بس میں کیا بتاؤں, شادی ہوگی میرے بڑے گناہ ہو رہے ہیں. اب جب ان سے پوچھا جاتا ہے, تھوڑا سا یہ پردے کے ساتھ پوچھا جاتا ہے, تو معلوم ہوتا ہے یہ سارے جائز کام کر رہا تھا, سارے جائز کام کر رہا تھا, لیکن اس کی کسی نے رہنمائی نہیں کی کہ شادی کے بعد یہ بھی حلال ہے, یہ بھی حلال ہے, یہ بھی حلال ہے. تو معلوم ہوا شادی کے نکاح سے پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کیا حلال ہے کیا حرام ہے. اسی طرح نکاح سے پہلے لڑکی کے بارے میں, اس کے خاندان کے بارے میں, اس کے حسب و نسب کے بارے میں, اس کے مزاج کے اخلاق اور کردار کے بارے میں, اس کے ایمان کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے, مسلمان بھی ہے کہ نہیں ہے. شاید نکاح ہو جاتا ہے, اس وقت منگنیاں تو عام ہیں, منگنیاں ہو جاتی ہیں, بعد میں پتہ چلتا ہے وہ قادیانی تھی, لڑکی قادیانی, لڑکا قادیانی, غیر مسلم. تو آئین ہے مسلم کا, نہیں تو پھر کا وارانہ مسئلہ نہیں ہے. تو نکاح سے پہلے یہ تمام باتوں کا پتہ ہونا انسان کو ضروری ہے. ایک صاحب نے کہا نفسیاتی بیماری کی وجہ سے غیر شرعی کام کرنا, بڑا ٹیڑھا سوال کیا انہوں نے, اور یہ ہمارے معاشرے میں بڑا عام ہے. نفسیاتی بیماری کی وجہ سے غیر شرعی کام کرنا وہ صرف اس وقت انسان کو معاف ہے جب یہ انسان شیزوفینیا میں مبتلا ہے. شیزوفینیا کہتے ہیں پاگل پن. اللہ تعالیٰ سب کو ذہنی بیماریوں سے محفوظ رکھے. شیزوفینیا کیا ہوتا ہے کہ انسان کو خیر اور شر کی تمیز نہیں ہوتی, ماں بہن کی تمیز نہیں ہوتی, حلال حرام کو پتہ ہی نہیں ہوتا. لیکن کچھ پتہ ہوتا ہے اس کو. یہ بتا دوں آپ کو, یہ نہیں کہ کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا. شیزوفینیا کے مریض کو بھی کچھ پتہ ہوتا ہے. جیسے وہ شیزوفینیا کا ایک مریض بیچارہ, ہمیں چونکہ جب پڑھاتے تھے نا سائیکالوجی تو باقاعدہ پریکٹیکل بھی چند چیزوں کا کرواتے تھے کہ دیکھو ذرا معاشرے میں ایک بالکل پاگل شخص ہو نا, وہ جا رہا ہو تو ایک گاڑی آ جائے تو ایک دم وہ فٹ پاتھ پہ ہو جاتا. عجیب بات نہیں لگ رہی آپ کو؟ مطلب یہ کہ وہ اتنا پاگل بھی نہیں ہے,
تو شیزوفرینیا کے مریض میں بھی کچھ حصے باقی ہوتی ہیں. بس اوقات وہ بے لباس ہو جاتا ہے, ننگا ہو جاتا ہے, غلام ہو جاتا ہے, یہ ہو جاتا ہے, وہ ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی اس کے اندر کچھ حص عقل کی باقی ہوتی ہے سب چیزوں کے بارے میں. لیکن اگر کوئی شخص واقعی ڈاکٹر کہہ دے نا کہ شیزوفرینیا میں مبتلا ہے, پھر اگر وہ طلاق بھی دینا بیوی کو تو طلاق نہیں ہوتی, جس کو ہم عربی میں جنون کہتے ہیں, پاگل پن. باقی جو نفسیاتی بیماریاں نا, ڈپریشن ہو گیا, ذہنی دباؤ, انزائٹی ہو گئی, بے چینی, غصہ ہو گیا, غصہ, فرسٹریشن, مار رہا ہے, ڈاڑ رہا ہے, نہ فرسٹریشن میں آ کر بندہ توڑ پھوڑ کرے, مارے دھاڑے, اس کو سزا ملے گی. انہوں نے پوچھا ہے کہ نفسیاتی بیماری کی وجہ سے غیر شرعی کام کرنا, تو یہ جو شیزوفرینیا کے علاوہ باقی ساری بیماریاں ان میں غیر شرعی کام جائز نہیں ہے. اور شیزوفرینیا میں جو شخص مبتلا ہو, جنون کی حد تک مبتلا ہو, تو اس پر گناہ نہیں ہے, اس پر گناہ نہیں. اس لیے یہ کہہ دینا میں نے بیوی کو غصے میں طلاق دی تھی, ہو گئی. مولانا میں بہت غصے میں, آپ کو نہیں پتا, مفتی صاحب میں مجھے کچھ پتا نہیں تھا میں کیا کر رہا ہوں, ٹھیک ہو گئی, طلاق ہو گئی. اس لیے نفسیاتی بیماریوں میں اگر کوئی بندہ غلط کام کرے گا تو شیزوفرینیا کے علاوہ باقی سارے پکڑ لیں. ایک صاحب نے کہا کہ نئے گھر میں شفٹ ہونے سے پہلے کیا کریں. جی, نئے گھر میں شفٹ ہونے سے پہلے بعض لوگ جو نا وہ بکرا ذبح کرواتے ہیں, وہ بھی شرعی چیز نہیں ہے, آپ صدقہ دے دیں. وہ بھی کالا بکرا ہوتا ہے, اور بکرا بھی وہ ہوتا ہے جس کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا. اللہ کے بندے, یہ کالا بکرا وغیرہ میں گھر میں جب داخل ہوتے ہیں نا تو تب بھی, اور بعض جگہوں میں نے دیکھا کہ وہ بکرا ذبح کر کے خون بنیادوں میں ڈالتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. نہیں, کام بندہ وہ کرے جس سے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق. ایک تو کالا بکرا جو ہوتا ہے نا جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا, وہ چیچڑ والا چھوٹا بکرا, وہ صدقہ بھی نہیں کرنا چاہیے, اس کا گوشت نہیں کھایا جاتا. آپ کوئی جانور ذبح کر کے کوئی جان, چلو جان قربان کرنا, آپ ایک مرغی دے دیں صدقے کی طرح. آپ گوشت صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو 1 کلو, 1 پاؤ گوشت, 1 کلو بہت بڑی بات ہو گئی ہے نا اب تو. 1 پاؤ گوشت لے کر کسی ایسے غریب کو دے دیجیے جس کے گھر میں کھانا نہیں ہوتا, جو بیچارے نے پتہ نہیں کتنے مہینے ہو گئے گوشت نہیں کھایا. اس کالے بکرے سے ذبح کرنے سے ثواب زیادہ مل جائے گا انشاءاللہ. تو اس کی ضرورت تو پوری ہو گئی. ورنہ یہ مدرسوں میں بھی آ کر دیتے ہیں, جامعات میں بھی وہ کالے بکرے آ کر دیتے ہیں, نہیں گوشت کھایا جاتا اس کا, میں چچڑیاں ہوتی, بیماری ہوتی. چچڑی آپ سمجھیے گا, یہ جو آج دور جدید کی بیماری ہے نا, کانگو وائرس, یہ وہی چچڑی, اس کا گوشت کھانے والوں میں بھی منتقل ہوتی. تو اس لیے نئے گھر میں شفٹ ہونے سے پہلے دعا مانگے, صدقہ کریں, بالکل ٹھیک. غریبوں کو کھانا کھلا دیا, بہت اچھا. اور عزیز و اقارب کو بلا کر دعوت کر لیں تاکہ سب کی دعائیں مل جائیں, بہت اچھا. لیکن بیٹھ کر وہاں گھر کے اندر داخل ہونے سے پہلے میں نے آج وہاں قرآن مجید پورا پڑھوانا ہے سب کو بلا کر. جی, آپ رشتے دار بیٹھ لیں, قرآن پڑھ لیں, سورہ یاسین پڑھ لیں, سورہ فاتحہ پڑھ لیں, قرآن مجید پڑھیں, اس کی برکت ہے. لیکن مدرسوں کے بچے بلا کر نا قرآن نہ پڑھوائیں, آپ خود پڑھیے. میں تو اپنے طلباء کو کہیں قرآن پڑھنے کے جانے کے لیے اجازت بھی نہیں دیتا, ہمارے جامعہ میں بھی اجازت نہیں دی, کیونکہ اس میں قرآن پڑھنے والوں کی عزت نہیں کرتا, کوئی عزت نہیں کرتا. تو خود پڑھ لیجیے, خود قرآن حکیم پڑھ لیجیے. تو میں نے نئے گھر میں شفٹ ہونے سے پہلے دعائیں بھی مانگ لیجیے, صدقہ بھی کر لیجیے, قرآن مجید بھی پڑھ لیجیے, اور دعا بھی مانگے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے گھر کے اندر سکون عطا فرما دے, بالکل جائز. ایک صاحب نے لکھا کہ بدترین ولیمہ کون سا ہے. اصل میں میرا خیال ہے ان کے ذہن میں حدیث ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ولیمہ کہتے ہیں عربی میں دعوت کو, ہمارے ہاں عربی میں عام طور ولیمہ کہتے ہیں شادی کے بعد جو لڑکے والے کھانا کھلاتے ہیں, لیکن ولیمہ عربی میں ہر دعوت کو کہتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بئس الولیمہ, یعنی سب سے برا ولیمہ وہ ہے کہ جس میں امیروں کو بلایا جائے, غریبوں کو نہ بلایا.
اس رشتے دار کو نہیں بلانا جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، اس کو بھی نہیں دعوت میں بلانا، اس کو عام جو شادی والا ولیمہ اس میں بھی نہیں بلانا، پیسے والے نہیں ہیں وہ آ کے دیں گے بھی کیا، اور کپڑے بھی اچھے نہیں پہن کے آئیں گے، تمہاری ناک کٹ جائے نعوذ باللہ من ذالک۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدترین ولیمہ جس کو قرار دیا وہ دعوت ہے یا وہ ولیمہ ہے جس میں غریبوں کو نہ بلائیں گے۔ ہاں غریبوں کو بھی، غریب بھی خاص طور پر غریب رشتے دار ان کو بندہ ضرور بلائے، اپنے ذہن کے اوپر جبر کر کے بلائے۔ ہاں اتنا آسان نہیں ہے غریب رشتے داروں کو بلانا، میں میٹھی میٹھی باتیں تو کر دیتا ہوں لیکن بات میٹھی باتوں پر عمل کرنا اتنا آسان ہے نہیں ہوتا۔ چچا زاد بھائی ہیں، پھوپھی زاد بہنیں ہیں، غریب ہیں، ہم کو نہیں بلاتے دعوتوں میں، ان کو دعوت نامہ بھی دینے نہیں جاتے، نہیں ان کا دعوت نامہ دیجیے، جا کر اکرام کیجیے ان کا، ان کے گھر خود جائیے، بلائیے، اور اس پر دل کی کیفیات تبدیل ہوتی ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی دل کی کیفیات تبدیل ہوتی ہے۔ ایک صاحب نے کہا شادی کا وظیفہ بتا دیں، تو اس کا جواب یہ کہ الگ سے ملاقات کر لیجیے تو میں قرآن مجید کی آیات بتا دوں گا، اور اگر وہ چاہیں تو سورہ مریم پڑھتے رہیں، سورہ مریم کی تلاوت کرتے رہیں، سورہ یوسف کی تلاوت کرتے رہیں، اور چند آیات بتا دوں گا جو کہ پڑھتے رہیں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ شادی ان کی ہو جائے گی۔ قرآن مجید کی آیات۔ ایک صاحب نے کہا اگر بیوی اپنی ساس کی خدمت سے انکار کر دے اور بوڑھی ہونے کی وجہ سے لڑائی بھی کرے تو خاوند کو کیا کرنا چاہیے؟ خدمت، اپنی ماں کی خدمت کے لیے بیوی کو زبردستی کہہ سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی نہیں کہہ سکتا۔ ساس کی خدمت کرنا، ساس کہتے ہیں شوہر کی ماں، شوہر کی ماں کی خدمت کرنا، شوہر کے باپ کی خدمت کرنا، یعنی ساس سسر کی خدمت کرنا، اپنے دیور نندوں کی خدمت کرنا، جیٹھوں کی خدمت کرنا، یہ بیوی کے ذمہ لازم نہیں ہے، شرعی طور پر لازم نہیں ہے۔ جبر کرنا، اگر جبر کرے گا، زبردستی کرے گا بیوی پر تو گناہ ہوگا اس شوہر میں۔ اس کے لیے گھر میں ماحول بنانا پڑتا ہے، ماحول بنانا پڑتا ہے۔ دیکھیے بیوی کے لیے شوہر پر لازم ہے نان نفقہ، نان نفقہ شرعی طور پر یہی بتایا جاتا ہے۔ اگر پوچھیں نا کہ کیا شوہر پر لازم ہے کہ وہ بیوی اس کے لیے کھانا پکائے شوہر کے لیے، تو اس کا جواب ہے کہ جی نہیں، شوہر پر لازم ہے بیوی کو نان نفقہ فراہم کرے۔ نان کمانا روٹی، نفقہ کمانا خرچ۔ شوہر کو چاہیے بیوی کو نان نفقہ فراہم کرے، یہ اس کے ذمہ فرض ہے۔ بیوی کے ذمہ فرض نہیں ہے کہ روٹی بنا کر شوہر کو کھلائے۔ لیکن اب آ جائیں گے اخلاقیات، اب آ جائیں گے اخلاقیات۔ اخلاقیات میں کیا ہے؟ شوہر کہتا ہے بیوی کو 1-2 سوٹ بنا کر دینا شرعی طور پر کافی ہے، وہ اس کو 10 سوٹ بنا کر دے رہا، کبھی کبھی کچھ، کبھی کچھ، کبھی کچھ۔ اس کو عام روٹی کھانا سے گزارا ہو سکتا ہے لیکن اس کو بہترین کھانے فراہم کر رہا ہے، اس کو بہترین گھر فراہم کر رہا ہے۔ اب اخلاقیات پہ آ گئے تو ایسی صورت میں اگر تو ساس کی خدمت کرنے سے یہ مشقت میں نہیں آ رہی تو ایسی صورت میں ساس کی خدمت کی جائے، ثواب ملے گا۔ وہ تو کسی بھی بزرگ خاتون کی، بزرگ مرد کی خدمت کریں گے، ثواب ملے گا انشاءاللہ، اس کو تلقین کی جائے۔ لیکن جہاں یہ ہونا ہے کہ بوڑھی ہونے کی وجہ سے لڑائی بھی کرے، اب یہاں بریکیں لگانی پڑیں گی، یہاں بریکیں لگانی پڑیں گی۔ یعنی ساس بوڑھی ہو گئی، اب اس کا مزاج ہے، اب اس کا مزاج ہے بار بار ٹوکنا ہے اور باتوں میں لڑائیاں سامنے آئیں۔ اب شوہر کو ایک حد بندی کرنی پڑے گی اپنی بیوی اور بچوں کے خاندان کو، اس گھر کو بچانے کے لیے۔ علاج بھی کروائے، اس بزرگ خاتون کا علاج بھی کروائے، ان کو آرام سے سمجھائے بھی، بھیڑ کے نہ پڑھے، ماں کی خود خدمت کرنے کی کوشش کرے شوہر جتنی کر سکتا ہو۔ بیوی کھانا پکا کے دے دے، یہ خود جا کے اپنی ماں کو کھانا کھلائے، دوپہر کو، رات کو، صبح کو آ جائے میدان میں۔ یہاں تک کہ اب بزرگوں کو، اب معاشرے کے اندر بوڑھی مرد، بوڑھی عورت اور بوڑھے مرد کو جو ساس سسر ہوتے ہیں، جو ساس سسر اپنی زندگی میں اپنی بہوؤں پر شفقت کرتے ہیں نا، اللہ اور زیادہ بڑھاپے کے اندر جب بڑھاپا زیادہ تیز آ جاتا ہے نا، وہی بہویں پھر زیادہ خدمت کرتی ہیں،
مثالیں. اس کے باوجود اگر وہ عورت یہ سمجھے کہ نہیں یہ بوڑھی ہے، تلخ مزاج ہے، روک ٹوک کرتی ہے، چک چک کرتی ہے، بولتی ہے بیٹا کوئی بات نہیں، میں اس کو وقت پہ ناشتہ بھی دوں گی، کھانا بھی دوں گی، دوپہر کا کھانا، باقی اپنے کمرے میں چلے جایا کرے، اور جو وہ کہہ دے اونچی نیچ اس کو برداشت کرتا رہے، برداشت کرتی رہے، بھی شوہر کو آپ کو شکایت نہ لگائے، اسی طرح زندگی گزرتی چلی جائے. میں نے بتایا ایک ہے شرعی معاملات اور ایک ہے اخلاقی معاملات. تو اخلاق پہ آ جائے انشاءاللہ العزیز حالات بہتر ہو جائیں گے. لیکن یہ جو انہوں نے پوچھا نا کہ کیا خدمت کے لیے بیوی کو زبردستی کہہ سکتا ہے، تو زبردستی نہ کہے، اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا، اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا. گھر کے حالات میں بہت برے حالات ہو جاتے ہیں. یہ کہتے میں نے میزان بینک سے گاڑی لی، کیا وہ بھی جائز ہے؟ جی، میزان بینک سے آج کل جو اجارے پر گاڑی لی جاتی ہے وہ مفتیانے کے دارالعلوم کراچی بھی، جامعہ اشرفیہ بھی، ان دونوں کا فتویٰ یہ کہ جائز ہے. پورا سسٹم. عام کسی بینک سے لیں گے جو سودی بینک ہے، اس سے گاڑی خریدنا جائز نہیں ہے، اس کا طریقہ الگ ہے. اور جو اسلامی بینک ہے اس سے اجارے پر گاڑی لے بالکل جائز ہے. آسان سا فرق سمجھا دوں. عام جو بینک ہیں ان میں آپ جاتے ہیں مجھے اتنے کی گاڑی لینی، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے گاڑی آپ خرید لیں، آپ گاڑی کے مالک ہو گئے، اب آپ نے قرض لیا ہے اس پر اتنا سود ادا کریں. یہ ہوتا ہے عام بینکوں میں، جو کہ سود ہے، حرام ہے. اسلامی بینک کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے گاڑی کی قیمت طے کر لیں. گاڑی کی قیمت مثال کے طور پر 10 لاکھ روپے ہے، اور آپ اس کو قسطوں میں لیں گے، اجارے پر لیں گے، تو ایسی صورت میں ہم 11 لاکھ روپے آپ سے وصول کریں گے. یہ طے ہو گیا. اب بینک نے پیسہ لگایا، گاڑی آ گئی، آپ اس گاڑی کے مالک نہیں ہوتے، وہ گاڑی بینک کے نام ہوتی، قطعاً مالک نہیں ہوتے. آپ اس گاڑی کو استعمال کیجیے اور ہر مہینے اس کا کرایہ ادا کیجیے. جب وہ کرایہ ادا کرتے کرتے آپ کے پیسے پورے ہو جائیں گے اس دن آپ گاڑی کے مالک بن جائیں گے. اس کو کہتے ہیں اجارہ. تو اجارے کا معنی کرایہ پر لینا. گاڑی بینک لیتا ہے، پیسہ بھی بینک دیتا ہے، مالک بھی وہی ہوتے. آپ کیا کرتے؟ کرایے پر لیتے، وہ کرایہ ادا کرتے، جتنا طے ہو جاتا، نہ اس سے کم کرتے نہ اس سے زیادہ. اگر آپ کے پاس پیسہ آ گیا، آپ نے جناب وہ جو 2 سال میں آپ نے ادا کرنا تھا آپ نے 3 مہینے بعد ادا کر دیا، بینک ذرا چھوٹ نہیں دیتا، ایک پیسہ رعایت نہیں کرتا. جائز، یہی چیز جائز کرتی ہے. اور اگر آپ نے کہا میں جلدی دے دوں گا تو آپ مجھے اتنی معافی دیں گے، وہی حرام ہو جائے گا. جی ایک صاحب نے کہا میری بیٹی ہے، اس کا نام منہا لیاقت ہے، اس کی عمر 10 سال، اس کا نام بدل دیا گیا، ٹھیک ہے؟ اصل میں جو نام رکھتے وقت بھرپور کوشش ہو کہ اس نام کا مطلب کیا ہے. اب میں اگر نام صحیح سمجھاؤں تو الگ سے بھی آ کے مجھ سے پوچھ لیں، نام پوچھ لیں کہ کیا ہے، فہا ہے، فہا لیاقت ہے یا منہا لیاقت ہے، میں سمجھا نہیں، تو اس کا نام مطلب اچھا ہونا چاہیے، بس کسی بھی زبان کا نام ہو. ایک صاحب نے کہا آسان ترجمہ قرآن کون سا ہے جو سمجھنے میں آسانی ہو؟ آسان ترجمہ قرآن جو دور جدید کی زبان ہے نا، جیسے آپ آج کل بولتے ہیں، جیسے اخبارات میں زبان ہے، کوئی پرانا لفظ اس میں نہ ہو جو سمجھ میں نہ آتا ہو، تو پھر بہترین آسان ترجمہ اور تشریح، اس کا نام بھی یہی ہے، آسان ترجمہ اور تشریح، مولانا تقی عثمانی صاحب کا. اب یہ اردو میں بھی آ گیا، انگلش میں بھی آ گیا. انگلش میں بھی انہوں نے خود کیا ہے، کمال کا کیا، آسان انگلش ہے، اور اردو بھی کمال کی. بس آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں اور نیچے جو ہے انہوں نے 1-2 لائنیں بس لکھی ہیں. اب وہ بندہ جو کہ 40-50 سال ہو گئے ان کو حدیث پڑھاتے ہوئے، تفسیر پڑھاتے ہوئے، وہ جب ترجمہ لکھتے ہیں نا تو ترجمہ کرتے کرتے بین القوسین ایک لفظ لکھتے ہیں، ایک دم آیت کا مطلب سمجھ میں آ جاتا ہے. یعنی وہ جو سوال ہوتا ہے اس کا جواب مل جاتا ہے. یہ کمال ہے، بس اور کچھ بھی نہیں، یہ کمال ہے اس ترجمے کا. تو آسان ترجمہ اور تشریح حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کا برکاتہ ان کا وہ لے لیجیے، بہت کافی ہو جائے گا. ایک صاحب نے کہا بیمہ پالیسی انشورنس کروانا ذاتی اور گاڑی کی جائز ہے کہ نہیں؟ جی، بیمہ پالیسی انشورنس کروانا جائز نہیں ہے.
یہی کام شرعی نقطہ نظر سے بالکل درست ہے اگر آپ تکافل کے ذریعے کروائیں، گاڑی کا تکافل کروائیں، گھر کا کروائیں، کاروبار کا تکافل کروائیں، 100% جائز۔ اور اس کی بنیادی بات بتا دیتا ہوں، بنیادی بات کیا ہوتی ہے بیچ میں، یہ نہیں ہے کہ وہ نام بدل گیا، نہیں، کام بدل گیا، طریقہ بدل گیا۔ انشورنس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ 20-25 سال کی ایک پالیسی لیتے ہیں، 25 سال کی آپ نے پالیسی لی، ذاتی لی، بچوں کی لی، گاڑی کی لی، آپ نے کاروبار کی لی، کسی فیکٹری کی لی، تو آپ 25 سال تک وہ 1 لاکھ روپیہ مثال کے طور پر 25 سال تک ادا کریں گے، سالانہ 1 لاکھ روپے۔ اب وہ کیا کہتے ہیں، اگر 2 سال بعد نقصان ہو گیا تو ہم اتنا دیں گے، اگر 3 سال بعد ہو گیا تو ہم اتنا دیں گے، اگر 10 سال بعد ہوا تو ہم اتنا دیں گے، وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور اگر 25 سال تک چلتے گئے اور نہ نقصان ہوا تو ہم وہ پوری رقم اور اس پر جتنا سود لگا ہوگا وہ ہم آپ کو دیتے ہیں، اتنا دیں گے ہم آپ کو، وہ بھی پہلے سے طے کر لیتے ہیں۔ یہ سارا کا سارا حرام، انشورنس سارے کے سارے حرام۔ کیوں؟ 2 گنا۔ نمبر 1، پتہ نہیں حادثہ ہوگا کہ نہیں ہوگا 2 سال بعد، جوا، گیملنگ۔ اور اگر اس نے 2 سال بعد، 3 سال بعد یا 25 سال بعد جب اس کو رقم ملے گی نا تو وہ رقم اس کے اوپر سود کی ہوگی جو پہلے سے طے ہو جاتی ہے، باقاعدہ پالیسی طے ہوتی ہے، اتنے سال بعد ہو تو یوں ہوگا، اتنے سال بعد ہو تو اتنا دیں گے، اتنا سال بعد اتنا۔ اب تکافل میں کیا ہوتا ہے، تکافل بالکل درست، 100% درست، خاص طور پر پاک قطر تکافل کمپنی، نام بھی لے لوں تو کوئی حرج نہیں، لوگ پوچھتے ہیں کہاں جائیں، پاک قطر تکافل کمپنی، وہ بالکل جائز 100%۔ کیوں؟ اس میں کیا کرتے ہیں، اس میں کرتے ہیں کہ آپ سے پیسہ لیتے ہیں، اس کو حلال جگہ لگاتے ہیں، وہاں سے بزنس کرتے ہیں، کماتے ہیں اور منافع آپ کے اکاؤنٹ میں ڈالتے ہیں۔ ہوتا وہاں بھی یہی ہے، آپ 25 سال کی پالیسی لے لیں، 20 سال کی پالیسی لے لیں، 1 لاکھ روپیہ ہر سال دیں گے۔ اگر آپ 2 سال بعد کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو آپ نے یہ 2 لاکھ جمع کرائے یہ، اور اس پر جتنا منافع لگے گا جو ابھی ہم طے نہیں کر سک رہے کتنا لگے گا، وہ آپ کو منافع مل جائے گا۔ اور 5 سال بعد اگر حادثہ پیش آیا تو ایسی صورت میں 5 سال میں جتنی آپ نے رقم دی ہے اور اس وقت جتنا منافع لگا ہوگا وہ آپ کو مل جائے گا۔ اور اگر نقصان ہو جائے تو وہ نقصان بھی آپ نے بھرنا ہوگا، وہ نقصان آپ لیتے ہیں۔ لیکن عام طور پر یہ کمپنیاں پیسہ وہاں لگاتی ہیں جہاں نقصان کا اندیشہ نہیں ہوتا، یہ ان کا ایک الگ سے ایک ذمہ داری ہوتی ہے، اور عام طور پر کوئی کمپنی نہیں چلتی نا، اس لیے عام طور پر نقصان نہیں ہوتا، لیکن اگر ہو جائے تو اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے، وہ جائز ہے۔ ایک صاحب نے کہا کزن سے ہاتھ ملانا اور ہنسی مذاق کرنا، ظاہر ہے کزن سے مراد لڑکی ہے، کزن لڑکا ہو اور دوسرا بھی لڑکا ہو تو وہ تو ظاہر ہے ہاتھ بھی ملائے، مصافحہ بھی کریں، لیکن چچزاد بہن، تایازاد بہن، اس سے ہاتھ ملانا وہ آپ کے لیے غیر محرم ہے، گناہ کبیرہ ہے اس سے ہاتھ ملانا، اس کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا گناہ کبیرہ ہے۔ بات کر لیں، سامنے آ گئے، سلام کر لیا، سلام کا جواب دے دیا، بات کر لی، کیا حال ہے، خیریت سے ہے، ٹھیک ہے، لیکن خوشگپیاں ہو رہی ہیں، ہنسی مذاق ہو رہے ہیں، یہ وہی چیزیں ہیں جو آج ہمیں بچوں کو، نوجوان بچوں کو گناہوں کی دلدل تک لے کر جاتے ہیں کہ پھر اس کے بعد واپس آنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر کسی نے بیوی یا بچے کو 1 سے زیادہ دفعہ مارا تو کیا کوئی کفارہ ہے؟ جی نہیں، توبہ اور استغفار، کفارہ کوئی نہیں۔ بیوی کو اگر مارا یا بچے کو مارا تو توبہ اور استغفار، لیکن بھرپور کوشش کریں کہ زندگی میں بیوی پر ہاتھ نہ اٹھائیں، زندگی میں بیوی پر نہیں، کیونکہ ہاتھ اٹھانے کے بعد نا یہ آخری چارہ کار ہے، آخری چارہ کار، جیسے آپریشن ہوتا ہے نا آخری چارہ کار، اس کے بعد پھر اور کوئی علاج نہیں ہوتا۔ اور عام طور پر معاشرے کے اندر دیکھیے، آپ خود مرد حضرات آپس میں سمجھیں اس بات کو، خواتین کو ذرا ایک طرف کریں کہ اگر ایک نوجوان، باشعور نوجوان دوسرے باشعور نوجوان کو 1 دفعہ تھپڑ مارتا ہے، اس کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے اس نے 1 دفعہ مجھے مارا تھا۔ یہ بیوی بھی باشعور ہوتی ہے،
جوان ہے، باشعور ہے، ایک دفعہ مار دیں، ہاتھ اٹھا لیں، ساری زندگی اس کو احساس رہے گا یہ مرد اس قسم کا ہے، ہاتھ اٹھانے والا مرد ہے۔ اور نعوذ باللہ من ذالک جو ہمارا معاشرہ جہاں بیویاں شوہروں کو مارتی بہت زیادہ مسئلہ پیشی ہے، اس لیے اس حد تک جایا نہ جائے، اس حد تک جایا نہ جائے۔ اصل یہ چیز ہے کیا لوڈو کھیلنا جائز ہے، کیا تاش کھیلنا جائز ہے، تو شطرنج کا بھی پوچھ لیتے۔ ہاں جی، ایک کتاب ہے اردو وزار میں، بڑی خوبصورت کتاب ہے، ان کے لکھنے والے بھی حال ہی میں میرے بہت ہی گہرے دوست انتقال کر گئے تھے کراچی میں، دارالعلوم کراچی کے مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کے بھتیجے بھی تھے، مولانا محمود اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت عظیم انسان، بہت عظیم انسان۔ تو انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، مارکیٹ میں عام اردو بازار میں مل جاتی ہے، اس کا نام ہے کھیل کود اور کھیل اور تفریح کے شرعی احکام، کھیل اور تفریح کے شرعی احکام۔ وہ بس پڑھ لیں تو آپ کو ساری کھیلوں کا آپ کو مل جائے گا، ہر وہ کھیل جائز ہے، ہر وہ کھیل جائز ہے جس میں یا دنیا کا جائز فائدہ ہو یا دین کا کوئی جائز فائدہ ہو اور اس میں دین کا نقصان نہ ہو، بات مکمل ہو۔ ہر وہ کھیل جائز ہے جس میں کوئی دینی فائدہ ہو، کوئی دنیاوی فائدہ ہو، کوئی جسمانی فائدہ ہو، جائز فائدہ، وہ کھیل جائز ہے۔ ایک چوتھی شرط کہ اس میں کوئی دینی نقصان نہ ہو، وہ جائز ہے۔ اور جو کھیل ایسے ہوں جس میں کوئی دینی فائدہ نہ ہو، کوئی جسمانی فائدہ نہ ہو اور دینی نقصان بھی نہ ہو، اب پھر میں الفاظ دوہراؤں، کوئی جسمانی فائدہ بھی نہیں ہے، کوئی مالی فائدہ بھی نہیں ہے، کوئی علمی فائدہ بھی نہیں ہے، لیکن دینی نقصان بھی نہیں ہے، وہ جائز ہے۔ اب لوڈو پہ آ رہا ہوں میں آہستہ آہستہ، پھر کیرم پہ بھی آؤں گا، پھر تاش پہ بھی آؤں گا، پھر شطرنج پہ بھی آؤں گا انشاءاللہ، لیکن ابھی توجہ سے اصول سمجھ لیجیے۔ جسمانی نقصان ہے جائز ہے، جسمانی نقصان نہیں ہے، فائدہ جسمانی جائز، مالی فائدہ ہے جائز، دینی فائدہ ہے جائز، لہذا کرکٹ کھیلنا بھی جائز ہے، فٹ بال کھیلنا بھی جائز ہے، بیڈمنٹن کھیلنا بھی جائز ہے، تمام کھیل یہ جائز ہو جائیں گے جس میں جسمانی فائدہ ہے۔ لیکن اگر اس میں کوئی دینی نقصان آ جائے، جیسے کرکٹ میں جوا آ جائے، گیملنگ جوا، جیسے اسٹیڈیم میں بیٹھے ہوئے ہوتا ہے، بڑے پوش گھرانے کی بچیاں بچے، ہاتھ میں 100 روپے کا نوٹ رکھے میرے پاس، 100 روپے کا نوٹ، 1000 کا، 500 کا نوٹ پکڑا ہوا ہے، اس اوور میں چھکا لگے گا کہ نہیں؟ وہ کہتا لگے گا، نہیں لگا تو دینا پڑے گا۔ ہاں ہاں ہاں، پورے اسٹیڈیم میں سب کچھ ہو رہا ہے، یہ سب کچھ جوا حرام، سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ میں نے بڑی معمولی مثالیں دی ہیں، جو اوپر ہوتا ہے وہ الگ جوا ہے، تو حرام۔ یا ہمارے نوجوان بچے عام کھلاڑی، وہ کہتے چلو جی میچ ہوگا اس اتوار کو، کرکٹ کا میچ ہوگا، تو وہ 100 روپے جمع کر لیتے ہیں، عام محلوں میں 100 روپے جمع کر لیے بچوں نے۔ اب وہ دوپہر کا کھانا بھی ہم اس میں سے کھائیں گے، دوپہر کا کھانا بھی کھائیں گے، اور جو گراؤنڈ کو پیسے دینے ہوں گے وہ بھی دے دیں گے اس میں سے گراؤنڈ والوں کو، اور باقی جو بچ جائے گا، جو جیتے گا اس کو ملیں گے، سارا حرام ہو گیا، جو سارا حرام ہو گیا۔ ہاں اگر وہ 100 روپے جمع کریں، 500 روپے، 1000 جمع کریں، کہیں ہم بہترین کھانا بھی کھائیں گے، پانی کا انتظام، کوک کا انتظام، کھلا کا سارا کریں گے، سب ہم مل کے کھائیں گے، اور جناب جو گراؤنڈ والا خرچہ ہے وہ بھی ادا کریں گے سارے مل کر، آگے جو جیتے اس کے لیے کوئی ٹرافی رکھ لیں، خریدے نہ وہ، کوئی تیسرا بندہ ٹرافی رکھ لے، تیسرا بندہ کوئی کپڑے شرٹ وغیرہ یہ وہ چیزیں تقسیم ہوتی ہیں اس کو، وہ تھرڈ پارٹی رکھ لے، کوئی کمپنی رکھ لے، کوئی بزرگ رکھ لے،
تو جائز، یعنی وہ خود ہی کھا پی لے نا، کھانا وانا گرم کا خرچہ تو فلاں کا خرچہ جائز. لیکن اگر آخر میں انعام رکھا نا اسی پیسے سے، سارا حرام ہو جائے گا، کیونکہ جوا آ گیا بیچ میں. اس لیے بچوں کو اس جوئے سے بھی بچائیں، جوئے سے بچائیں. یہی جوا کیرم کے اندر آیا ہوا ہے، اور یہی جوا جو شطرنج کے اندر آ رہا ہے. تو اب کیرم، لوڈو، شطرنج، اس میں نہ کوئی علمی فائدہ، نہ کوئی جسمانی فائدہ، نہ کوئی مالی فائدہ، یہاں تک تو جائز. لیکن اگر لوڈو کھیلنے میں اتنا منہمک ہوا کہ نماز کا وقت بھی ضائع ہو رہا ہے، اور ماں بلا رہی، باپ بلا رہا ہے، اس پر بھی توجہ نہیں دینی، کھیل ہو رہا ہے، تو اسی صورت میں یہی ناجائز ہو جائے. اب آخر میں لوڈو ہے، شطرنج ہے، کیرم ہے، اب اس کے بارے میں ایک حدیث سنانے لگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ. بس حدیث پوری ہو. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ. کسی بندے کے، کسی انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بے مقصد باتوں کو چھوڑ دے جس میں کوئی فائدہ نہیں. اب وہ آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ لوڈو کھیلنا، کیرم کھیلنا جائز ہے لیکن مناسب نہیں. لوڈو، کیرم، شطرنج جائز ہے، بچے لوگ کھیلیں، آپ لا کر دے رہے ہیں، آپ کو گناہ نہیں ہوگا. لیکن اتنا منہمک ہو جائے کہ نمازیں بھی جائیں، ماں باپ کا کہنا بھی جائے، تعلیم بھی جائے، اس سے بچنے کی کوشش ہو جائے گی. تو میرا خیال ہے بہت واضح طور پر جی فٹ بال کھیلنے میں سطر کا، ہاں بھائی صاحب نے بڑی عام بات بتائی. فٹ بال کھیل رہے ہیں، اس میں سطر کا خیال نہیں رکھ رہے، تو وہ گھٹنوں سے ذرا نیچے، گھٹنوں سے، مرد کا سطر جو ہے وہ ناف کے نیچے سے لے کے گھٹنوں کے نیچے تک، ناف کے نیچے سے لے کے گھٹنوں کے نیچے تک، گھٹنے سطر میں داخل ہے، ناف داخل نہیں. اس لیے جو نکر پہنی جائے فٹ بال یا گیم وغیرہ میں، وہ گھٹنوں سے ذرا نیچے بچوں کو عادت ڈالے، نوجوان مرد بچوں کو. الحمدللہ ابھی چند مہینے پہلے کراچی کے اندر ایک بہت بڑا دینی ادارہ ہے، بہت بزرگ ہے، بہت میرے گہرے دوستوں میں سے ہیں، میرے بزرگوں میں سے، بہت بڑا ادارہ ہے. اس وقت صرف وہ 40 ایکڑ پر ادارہ ہے، بس اتنا ذہن میں رکھ لیجیے گا. کراچی میں 40 ایکڑ پر ان کا ادارہ ہے، اور جدید ترین ادارہ ہے، 100% دینی ادارہ ہے. یعنی اس میں آپ کسی ایک جگہ انگلی رکھ کر نہیں کہہ سکتے کہ اس میں یہ غیر شرعی بات ہے. اور وہ حفظ بھی کروا رہے ہیں قرآن مجید، دین بھی پڑھا رہے ہیں، او لیول بھی کروا رہے ہیں. ان کے ادارے میں گیم ہوئی، کھیلے ہوئے 35 قسم کی گیمز کا مقابلہ ہوا، اور کراچی کے نیوی، آرمی، پولیس اور انگلش سکولوں کا، نیوی کے سکول، آرمی کے سکول، ایئر فورس کے سکول، اور اس کے ساتھ انگلش سکول، انگلش میڈیم سکول، اس کے 400 سکولوں کے بچے آئے گیم میں شرکت کرنے کے لیے، اور ایک گیم بھی ناجائز نہیں تھی. اب دیکھیں آپ گیم، آپ ایک دو کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، میں تو کیا کہہ رہا ہوں، 35 گیموں میں مقابلہ ہوا ہے. اچھا، اب وہ وہاں سے جو ایئر فورس کے، نیوی کے اور فلاں کے جو بچے، انگلش میڈیم کے سکولوں کے بچے جو تیار ہو کر آئے تھے، پہلے تو عام کپڑوں میں آئے، وہاں انہوں نے کٹیں پہننی تھی. اب جو کٹیں پہننے لگے تو ان کی وہی گھٹنوں سے اوپر نکرے. تو ان مولانا نے ایک ایک کھلاڑی کو اس ادارے کی طرف سے گفٹ کی وہ نکریں جو کہ گھٹنوں سے ذرا نیچے نیچے تھی. جب وہ گفٹ ملی، مفت ملی، تو کون انکار کرتا. ایک بچہ بھی ایسا نہیں تھا کہ جس نے خلاف شرع لباس پہنا. تمام گیموں کے اندر میں نے بتایا 35 گیمیں انہوں نے مقابلہ کروایا، اور سکول بھی میں نے بتایا کس کس کیٹیگری کے سکول آئے ہیں اس مقابلے میں. تو بندے کو دین آتا ہو، خود پتا ہو دین کیا ہے، تو یہ کھیل تفریح منع نہیں ہے، کھیل تفریح منع نہیں ہے. اور آپ کو کتاب پڑھیے تفریح اور کھیل کے شرعی احکام، بڑا بیلنس ہو کر انہوں نے لکھا.
بہت بڑے مفتی، بہت بڑے عالم، بہت بڑے محدث، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، جنہوں نے کتاب لکھی. جی 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 بھائی صاحب سوال یہ کیا ہے کہ انٹرنیشنل طور پر جو گیمز ہوتی ہیں، تو فٹ بال ہے، گیمز ہوتی ہیں، میں ساری گیموں کا بتاؤں. تو جو گیمز ہوتی ہیں اگر اس میں خلاف شرع لباس پہنا ہو کیا اس کو دیکھنا جائز ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں. میں نے ساری گیموں کا بتا دیا جی خلاف شرع چیز. جی جی جو سطر ہے نا مرد کا، وہ دوسرا مرد بھی اس سطر کو نہیں دیکھ سکتا. جو سطر ہے ناک کے نیچے سے گھٹنے کے نیچے تک، اور اگر دیکھ لیا توبہ اور استغفار کا دروازہ کھولا، توبہ اور استغفار کا دروازہ کھولا. لیکن میں نے بتایا وہاں الحمدللہ 35 گیمیں ہوئی، اور میں نے بتایا کس کس اسکول کے بچے آئے ہیں، اور ان سب کو انہوں نے شریعت کے دائرے میں رکھا. اور ان میں سے بعض اسکولوں نے بعد میں اپنے یہاں رائج کر لی وہ والی نکر. وہ انگلش میڈیم اسکولوں نے وہ نکریں ساتھ بچوں کو دے دی، گفٹ دے دی، بس لے گئے. جب وہ لے گئے ان کے یہاں ماحول ان کے یہاں بھی ٹھیک ہو گیا، بچوں کے اندر شعور پیدا کر. جی 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 گنجائش موجود، گنجائش موجود. جی موجود، جی موجود، گنجائشیں موجود، جتنا بچ سکے گناہوں سے. ایک انہوں نے پوچھا کیا عورتوں کو چست لباس پہننا جائز ہے؟ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چست لباس کے لیے ایک حدیث فرمائی ہے کہ بہت سی عورتیں ہیں جو دنیا میں جو لباس پہنتی ہیں، رب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، بہت سی عورتیں دنیا میں ایسی لباس پہننے والی ہیں جو آخرت میں برہنہ ہوں گی، ان کی سزا یہی ہوگی. اور وہ وہی لباس جس میں کہ عورتوں کے جسم کا ابھار نہ چھپا ہوا. جی 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 تشریف رکھیے. بھائی صاحب نے ایک بات کہی ہے کہ بہت سے ایسی کمپنیاں ہیں جو یہودی کمپنیاں ہیں، اور وہ اس میں سے یہودی کمپنیاں ظاہر ہے یہود ہی کو پھر وہ تعاون بھی کرتی ہیں ان کے ساتھ. تو اسی صورت میں کوک پئیں کہ نہ پئیں، میں نام بھی لے دیتا ہوں، کوک پئیں کہ نہ پئیں. پھر اسی طرح آئل بیچنے والی کمپنیاں ہیں، پیٹرول بیچنے والی کمپنیاں ہیں، صابن ہیں مختلف قسم کے. تو اس میں جو اینٹی جیوز ذہن ہوتا ہے نا، یعنی یہود کے خلاف ذہن، وہ اس میں بہت سختی کرتے ہیں، بہت سختی کرتے ہیں. لیکن چونکہ آپ تو نہیں دے رہے نا بالواسطہ، اس سے بچنے کی کوشش ہو جائے، لیکن حرام نہیں ہے، اس کے حرام ہونے کا فتویٰ نہیں دیا جاتا، بچنے کی کوشش ہو جائے تاکہ ان کے ساتھ تعاون نہ ہو. جی جی مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے تھے. جی بالکل آپ نے صحیح سمجھا، مولانا ذکی کیفی سے. ہاں مولانا محمد اشرف صاحب کے والد مولانا ذکی کیفی سے. جی بالکل. کیا دو بھائی بہن آپس میں سو سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ 10 سال کا ہو جائے ان کے بستر کو الگ کر دو. کہاں جا کر بات کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ 10 سال کے بچے میں وہ سینس پیدا نہیں ہوتی جسے ہم سیکس کہتے ہیں، اس کے پیدا ہونے میں بھی کچھ وقت ہوتا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 سال کے بچوں کو بستر الگ کرو. اور اب تو اقرا روزۃ الاطفال، ہمارے سارے بزرگ اس میں بچوں کو پڑھاتے ہیں. انہوں نے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں نا ان کو بھی الگ الگ کر دیا، اس لیے کہ وہ چھوٹے بچیاں جب کارٹون وغیرہ دیکھ رہے ہیں ان کو نہیں پتا ہے کیا چیز ہے، حلال ہے حرام ہے، جائز ہے ناجائز ہے، ان کے اندر وہ جذبات بھی نہیں ہیں. لیکن وہ چھوٹے بچے جو KG کے بچے ہیں نا، وہاں روزہ کے بچے چھوٹے 5 سال سے بھی کم عمر ہیں، وہ آ رہے ہیں ایک دوسرے کو، بچے آپس میں ایک دوسرے کو چوم رہے ہیں، کس کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں. انہوں نے جب دیکھا کانوں کو ہاتھ لگایا، انہوں نے ان کو بھی الگ کر دیا. اب
اب یہ کارٹونوں نے اور ہمارے میڈیا نے بچوں کے اندر عجیب و غریب کیفیات پیدا کر دی، یعنی وہ پھر اس کو حرام نہیں سمجھیں گے نا کہ لڑکا لڑکی کو کس کرے، وہ 4.5 سال کا بچہ جی کارٹون دیکھ کے اس کا ذہن ختم ہو گیا، اس کا ذہن کہتا ہے ٹھیک ہے، اور بڑے ہو کر بھی اس کو حرام کہاں سمجھے گا جب نہیں اس کو روکا ٹوکا جائے گا۔ اور اللہ جزائے خیر دے، یہاں ماڈل ٹاؤن میں تو بہت شکر ادا کرتا ہوں، کسی وقت میں اس کے گورننگ باڈی میں شامل تھا، اس کے سلیکشن کمیٹی میں شامل تھا، DPS یہ ڈویژنل پبلک اسکول، کلاس 1 سے انہوں نے کلاس 10 تک بچیوں کا بالکل دروازہ ہی الگ کر دیا۔ ابھی دیکھیں بچیوں کا الگ بچوں کا 1 سے، کلاس 1 کا بچہ 5 سال کا، لیکن ضرورت اس بات کی آج بہت سے اچھے گھرانوں کے نا بچے بچیاں یہ DPS میں پڑھ رہے ہیں، اور صرف اس وجہ سے کہ وہاں کو ایجوکیشن نہیں ہے۔ یہ اپنے بچوں کو کو ایجوکیشن سے بچائیے جتنا ہو سکتا ہے۔ اس کی جو انتہا میں اپنے دوستوں میں، اپنے جاننے والوں میں جب وہ خون کے آنسو روتے ہیں نا، اس وقت بہت دکھ ہوتا ہے، مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، کیونکہ ان کے ہاتھ میں نہیں کچھ رہتا نہیں ہے نا، ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا جی ان کے پاس۔ یہ بہت سارے سوال بچ گئے، کافی سارے، یہ انشاءاللہ آئندہ ملاقات۔ جزاک اللہ خیر۔